قوم عاد کا قصہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ وہ لوگ بہت طاقتور جسموں والے، بلند و بالا ہیکل رکھنے والے اور اپنی دور کے لحاظ سے بہت ہی ترقی یافتہ تھے۔ ان کے گھر بڑے بڑے محلات اور مضبوط ستونوں والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحال زمینیں عطا کی، باغات دیے، کھیت کھلیان دیے اور انہیں طاقتور بنایا تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ غرور اور تکبر میں ڈوب گئے۔ انہوں نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار توحید کی طرف بلایا اور کہا کہ اللہ ہی کو اپنا رب مانو اور اسی کی عبادت کرو، مگر قوم عاد نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہماری طاقت بہت ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت پر ناز کیا اور کہا کہ ہم سے بڑی کوئی قوم نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ طاقت اللہ کی عطا ہے، اس پر گھمنڈ نہ کرو، لیکن انہوں نے نہ مانا اور اپنے معبودوں یعنی بتوں کی پوجا میں لگے رہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں ڈراتے ہو کہ عذاب آئے گا، مگر ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانتے۔ قوم عاد بڑے بڑے محلات اور بلند و بالا ستونوں والے شہر آباد کرتے تھے، جنہیں قرآن میں ارم ذات العماد کہا گیا ہے۔ وہ اپنی عمارتوں اور اپنی دنیاوی شان و شوکت پر فخر کرتے تھے، مگر وہ یہ بھول گئے کہ انسان کی اصل پہچان اللہ کی بندگی ہے، نہ کہ دنیاوی طاقت۔ جب وہ نافرمانی پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آنا شروع ہوا۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کے علاقے میں بارش روک دی، قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے، باغات ختم ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہاری خوشحالی واپس آ جائے گی، مگر انہوں نے بات نہ مانی۔ پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا کالا بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ بادل تو بارش لائے گا اور ہماری زمینیں پھر سرسبز ہو جائیں گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ بادل عذاب لے کر آیا تھا۔ اس بادل سے ایک خوفناک اور تیز آندھی آئی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ ان کے مضبوط گھر بھی ٹوٹ گئے، ان کے بڑے بڑے ستون گر گئے۔ وہ لوگ جن پر اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، وہ زمین پر ایسے گرے جیسے کھجور کے ہیں۔ جان تنے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اس آندھی نے انہیں صفحۂ ہستی سے مٹا دیا اور ان کی نشانی تک باقی نہ رہی۔ قوم عاد کی بربادی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی طاقت اور شان و شوکت انسان کو نہیں بچا سکتی۔ اصل کامیابی اللہ کی عبادت اور اس کی فرما برداری میں ہے۔ اگر کوئی قوم اللہ کے حکموں سے منہ موڑ لے اور غرور و تکبر میں ڈوب جائے تو وہ اپنی تباہی خود دعوت دیتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور چند ایمان والے لوگ اللہ کے حکم سے بچا لیے گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہنے چاہیے۔